ابھی جہاں میں محمد کا نام باقی ہے، وہ حق کا نور، وہ ماہ تمام باقی ہے، وہ حق کا نور، وہ ماہ تمام باقی ہے۔ وہ ایک انقلاب خمینی پہ ہو گئے حیران، ایک انقلاب خمینی پہ ہو گئے حیران، ارے ابھی تو ظہور امام باقی ہے، ارے ابھی تو ظہور امام باقی ہے، ابھی جہاں میں نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک اور نعرے سلوات اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، ارے کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، اور نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، خدایا آل محمد تیری عطا کے بغیر، خدایا آل محمد تیری عطا کے بغیر، اور نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، ارے نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر، نعرے حیدری، میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر، وہ وسیلہ لے نبی کا نہ ہو تو رہتے ہیں، وسیلہ لے نبی کا نہ ہو تو رہتے ہیں، ارے دعا اثر کے بغیر اور اثر دعا کے بغیر، دعا اثر کے بغیر اور اثر دعا کے بغیر، وہ سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں، سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں، اے شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر، اے شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر، وہ دلیل کوئی نہیں تھی خدا کے ہونے کی، دلیل کوئی نہیں تھی
علی و فاطمہ حسنین مصطفیٰ کے بغیر، علی و فاطمہ حسنین مصطفیٰ کے بغیر، وہ سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ، سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ، ارے تو کیسے مل گئی ان کو جزا سزا کے بغیر، تو کیسے مل گئی ان کو جزا سزا کے بغیر، وہ علی رسول خدا اصل میں ہے یہ ترتیب، علی رسول خدا اصل میں ہے یہ ترتیب، ارے تم انتہا کو نہ پہنچو گے ابتدا کے بغیر، تم انتہا کو نہ پہنچو گے ابتدا کے بغیر، وہ کوئی بھی ہو رضی اللہ ہو نہیں سکتا، ارے کوئی بھی ہو رضی اللہ ہو نہیں سکتا، اے شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر، اے شاہزادی عالم تیری رضا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور نعرہ سوال، اللہم صلی علی محمد۔ میرے آقا کا قیام مدینے میں، وہ ناکامیاں ہوتی ہیں، ناکام مدینے میں ناکامیاں ہوتی ہیں، ناکام مدینے میں، وہ پھر کیوں نہ وہیں جا کر ہم لوگ کہیں ناتے، پھر کیوں نہ وہیں جا کر ہم لوگ کہیں ناتے، ارے سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں، سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں، اٹھوں تو علی کہے کر سو جاؤں نبی کہہ کر، اٹھوں تو علی کہے کر سو جاؤں نبی کہہ کر، آغاز نجاف میں ہو انجام مدینے میں، آغاز نجاف میں ہو انجام مدینے میں، وہ روزے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا، روزے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا، ارے باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں، باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں، وہ دیتی نا
ضمانت جو اولاد ابو طالب ارے قیدی کی طرح رہے تا اسلام مدینے میں قیدی کی طرح رہے تا اسلام مدینے میں وہ جبریل اگر دے دے پر اپنے مجھے محشر جبریل اگر دے دے پر اپنے مجھے محشر ہر صبح نجاف میں ہو ہر شام مدینے میں ہر صبح نجاف میں ہو ہر شام مدینے میں صدقہ میرے آقا نعرہ سلام برائے تہنیت امام زمان علیہ السلام والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب میں مسلمانوں کے آخری نبی اپنے آخری حاجی اور رہبر کے بارے میں اعلان کیا. ہم نے نہیں بھیجا وما ارسلنا کا نہیں نازل کیا, نہیں ارسال کیا الا رحمت للعالمین, سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو صرف اور صرف رحمت بنائی, آسان لفظوں میں کہا. آپ یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کی زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی نہ کوئی غایت ہے, کوئی نہ کوئی علت ہے.
خلق ہونے کی. کوئی بھی شے اللہ نے بغیر علت کے، بغیر ضرورت کے، بے وجہ نہیں خلق کی ہے. اور جس کو بھی خلق کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. حیات مقصد کچھ نہ کچھ خلقت کا ہے. کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ ایک معمولی سا کیڑا ہو، چاہے ایک بہت بڑا جانور ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ انسان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک شے کی، ہر ایک جانور کی، ہر ایک چیز کی خلقت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. سورج کو اگر اللہ نے خلق کیا ہے تو مقصد خلقت آفتاب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حرارت بخشے. اور یہ بھی کمال عدالت تھا اس خدائے وحدہ لا شریک کا، تو اس خدائے وحدہ لا شریک نے آفتاب کو، سورج کو اتنی بلند منزلت پر رکھا کہ نہ کوئی مخلوق میری اس سے نقصان اٹھا پائے، اور نہ اتنا قریب کر دیا، نہ بلکہ اتنا دور رکھا، اسی منزل کمال پر رکھا کہ نہ میری مخلوق جو ہے اس سے بے فیضیاب رہے، نہ اس سے کیا نام ہے دور ہو جائے، اس سے فیضیاب نہ ہو سکے، نہ اتنا قریب کر دیا کہ کوئی ضرر کوئی نقصان ہو سکے. منزل عدالت پر، منزل کمال پر رکھا جہاں اس کو رکھنے کا تھا. تو جو سورج کی خلقت مقصد تھا وہ نور اور برسانا، لوگوں کو حرارت بخشنا، وہ اپنا کام کر رہا ہے. چاند کا کام تھا لوگوں کو ٹھنڈک پہنچانا، اس دن کی لوگوں کی آنکھوں کو جو ہے نور پہنچانا، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا. لہٰذا چاند بھی اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے. ہواؤں کا جو کام ہے چلنا، تو مقصد حیات ہے ہواؤں کا. اس طرح پڑھنے پر تھوڑا سا پیسہ کھائیے، اگر رحمت نہ ہو سلوات ہو. ایک اور بھیج مقصد حیات، ہواؤں کا مقصد حیات ہے وہ لوگوں کو فیضیاب کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. ہمارے کپڑوں کو سکھانا اور ہماری سانس کو اچھی ہوا پہنچانا، ہمارے ذریعے، اب ان کے ذریعے، اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کو خوشگوار بنانا، ہمارے جسم کو فائدہ پہنچانا. یا ہر ایک چیز کا، ستاروں کا مقصد ہے کہ وہ چمکنا اور لوگوں کو منور کرنا، آسمان کو خوبصورت بنانا. لہٰذا وہ بھی ہے نا. جانوروں میں آپ دیکھ لیجیے، جس جانور کا جو مقصد ہے، گھوڑا، گدھا، گائے، جو کچھ بھی ہے، وہ اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہے ہیں. اگر گھوڑے کو اس لیے خلق کیا گیا ہے کہ لوگ اس پر سوار ہوں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، ہے نا، لہٰذا وہ لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور دیگر جانوروں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے وہ مقصد حیات کو اپنا پورا کرنا. غرض کے ہر شے جو بھی دنیا میں ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، سمندر میں ہو یا کسی دنیا کے گوشے میں ہو، اپنے مقصد حیات کو بخوبی نبھا رہی ہے، بخوبی انجام دے رہی ہے. اور ہمارے مقصد حیات کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے. وما ایک صلوات پڑھ لے پر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمارے مقصد حیات کو خود قرآن نے بیان کر دیا. ہر ایک چیز اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہی ہے. شاید ہم اور جن، انسان اور جن اپنے مقصد حیات سے دور تھے شاید، لہذا اللہ نے قرآن میں جتایا ہم نے تمہیں اور جنات کو، انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی عبادت ہے. کسی سے مصافحہ کر لینا مسکرا کر بھی عبادت ہے نا. کسی سے اچھے دو بول لینا بھی عبادت ہے نا. کسی سے بہتر طریقے سے پیش آ جانا بھی عبادت ہے. یعنی ہر وہ چیز عبادت میں شمار کی جائے گی کہ جس سے خدا خوش ہوتا ہو، اس کا رسول خوش ہوتا ہو اور ہمارے ائمہ خوش ہوتے ہوں. ایک صلوات پڑھ لیں تو ہر ایک چیز کی خلقت کا مقصد حیات کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ ہے. ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے. تو اب جب ہر شے کا مقصد حیات ہے تو یہ غیر ممکن تھا کہ اپنے نبی اور امام کا مقصد حیات خدا نہ بیان کرے. اس نے مقصد حیات کو بیان فرمایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اپنے نبی کو صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اب نبی کی پوری حیات، پیدائش سے لے کر انتقال تک، شہادت تک، 28 سفر تک، ساری حیات کو دیکھ لیجئے، رحمت ہی رحمت بنے رہے ہیں.
چاہے وہ بچپنے میں ہو یا جوانی میں ہو یا بڑھاپے ہو، کسی بھی عمر کے مرحلے میں ہو، سوائے نبی کی ذات سے رحمت کے کوئی اور بات نکلی نہیں ہے۔ بولے تو رحمت، چلے تو رحمت، دیکھے تو رحمت، سنے تو رحمت، نماز پڑھائے تو رحمت، خطبہ دے تو رحمت، اصحاب سے گفتگو کرے تو رحمت، بیٹی کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے تو رحمت، کسی کو زبان چسائے تو رحمت ہے نا، کسی کو بس میں اٹھائے تو رحمت۔ یہ سارے کام اللہ کے رسول کی رحمت، پوری زندگی رسول اللہ نے رحمت بھری زندگی گزاری ہے۔ نعرے حیدری، نعرے سلوان، زندگی اللہ کے نبی کی رحمت للعالمین بنا رہا ہے، بچپنے سے لے کر مرتے دم تک کہہ لیا جائے جسے آسان لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، مشہور صحابی رسول ہے، سب سے پہلے ظاہر حسین میں کیا ہے اور 5 اماموں کو دیکھنے والے ہیں، پہلے امام علی رسول اللہ سے لے کر 5ویں امام تک، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ کو دعوت دیا۔ رسول اللہ مسجد میں اکیلے تو بیٹھتے نہیں تھے، جب ہم مسجد میں اکیلے نہیں بیٹھتے تو رسول اللہ کیسے بیٹھیں گے؟ رسول اللہ اکیلے تو بیٹھیں گے، مسجد میں گئے، جناب جابر دعوت دیے، دعوت دینے کے بعد کہا یا رسول اللہ آج افطار، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، آج افطار ہمارے یہاں ہوگا، ہماری طرف سے ہمارے گھر میں۔ رسول اللہ نے سنا تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب سے کہہ دیے کہ آج افطار جابر کے گھر ہوگا۔ اب جابر پریشان ہو گئے سن کے، تو ہم نے تو انہی کو دعوت دی تھی، انہوں نے ساری مسجد کو دعوت دے دی۔ بہت سے لوگ ایسے علماء ہیں کہ اپنے ساتھ خالی خود نہیں رہتے، 10 اور رہتے ہیں۔ ایک سلمان لہٰذا جناب پیغمبر نے جو ہے تمام اصحاب کو دعوت دی تھی کہ آج جو ہے رسول اللہ کے، آج جناب جابر کے دعوت ہے، ان کے افطار ہوگا۔ جناب جابر توڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، اپنی اہلیہ سے، بیوی سے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم نے تو رسول اللہ کو دعوت دی تھی تمہارے کہنے پر، رسول اللہ نے ساری مسجد کو دعوت دے دی۔ بیوی نے جو معرفت بھرا جملہ کہا ہے وہ جملہ کام کا ہے۔ جناب جابر دیکھیے، جانتے ہیں جابر کوئی معمولی صحابی رسول نہیں ہے، جابر ایسے صحابی نہیں جو رسالت میں شک کریں، یہاں رسالت جو ہے وہ معرفت رکھتے ہیں جناب جابر۔ جناب جابر نے، میں سمجھتا ہوں عمدن یہ جملہ کہا کہ تاکہ دنیا پہچان لے کہ خالی میں ہی معرفت رسالت نہیں رکھتا ہوں، میری جو زوجہ ہے وہ بھی رسالت کی معرفت رکھتی ہے۔ ایک صلوات لہٰذا رسول اللہ جناب جابر نے جو ہے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے تمہارے کہنے پر رسول کو دعوت دی تھی، علی کو دعوت دی تھی، انہوں نے سب کو دعوت دے دی، آج شب میں ہمارے افطار ہوگا، رسول اللہ کے ساتھ سارے لوگ آئیں گے، اور میرا گھر بہت چھوٹا سا ہے، ہمارا گھر جو ہے بہت چھوٹا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول اور علی آ جاتے کافی تھا ہمارے، لیکن اصحاب کے ساتھ بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس کی بیوی نے گھبراؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جنہیں دعوت دی تھی ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، انہوں نے جنہیں دعوت دی ہے وہ خود جانتے ہیں۔ ایک صلوات، ہم نے جنہیں دعوت دی ہے ہمیں ان کے لیے پریشان ہونا ہے، انہوں نے جس کو دعوت دی ہے وہ خود جانے، اللہ کے نبی جانے۔ یہ کہہ کر بیوی نے اپنا کام کرنا شروع کیا، گھر کا کھانا وانا پکایا، اور رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ ہفتے افطار مسجد میں کیا نام ان کے گھر پہنچے، اور افطار کے لیے جو روٹی اور سالن ان کے سامنے پیش کیا گیا، کیونکہ ایک دیگ تھی اور اصحاب زیادہ تھے، اور اس میں بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو ایک وقت میں پورا بکرا نکل جاتے تھے، جب ایک ہانڈی میں کیسے مسئلہ حل ہو، لہذا روایت کے جملے یہ کہتے ہیں کہ جب اس کی جناب جابر ان کی اہلیہ نے یہ ساری چیزیں پیش کی تو رسول اللہ چونکہ رحمت للعالمین ہے، اللہ نے کہا صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا، اس کی ذات سے غضب ظاہر ہی نہیں ہو سکتا، زحمت تو ہے ہی نہیں، میرا نبی صرف اور صرف رحمت ہے۔ لہذا رسول اللہ نے ہانڈی کو دیکھا تو اپنا لعاب دہن نکال کر تھوڑا سا ہانڈی میں ڈال دیا، اصحاب نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، چونکہ لعاب دہن ہے، حسین ابن علی چوس کر اس کو پروان چڑھے ہیں، علی مرتضیٰ نے ان کو چوسا ہے، لہذا لعاب دہن میں کتنی برکت ہے، ہمارا لعاب اور ہوتا ہے، ان کا لعاب اور ہوتا ہے، ہم اپنے لعاب سے صرف کتاب کا ورق پلٹ سکتے ہیں، ان کے لعاب میں ایسا دم ہے کہ نسلوں کو سدھار سکتے ہیں۔ نعرے حیدری، نعرے سلوان۔ لہذا جو ہے جناب
جناب جابر نے پیش کیا، رسول اللہ نے ایسا عمل کیا، اور اس کے بعد جو برکت ہوئی، سارے اصحاب نے کھانا کھا لیا، روٹیاں بھی بچی، سالن بھی اپنی جگہ محفوظ رہا۔ یہ لعاب رسالت معاف کا اثر تھا۔ اچھا اس کے پہلے جب رسول اللہ نے قدم رکھا، چونکہ کہا تھا میرا گھر چھوٹا ہے اور سب لوگ کیسے آئیں گے میرے گھر میں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ نے گھر میں قدم رکھا، چونکہ رحمت للعالمین تھے، لہذا گھر میں قدم جاتے ہی گھر کی وسعت بڑھتی چلی گئی۔ جس کے وسیع کے قبر میں آنے سے قبر وسیع ہو جاتی ہے، تو اس کے آقا کے کسی کے گھر میں جانے سے گھر کیسے نہ وسیع؟ نعرے حیدری، نعرے سلوات، تو سالن بھی بچ گیا، سارا معاملہ ہو گیا، برکت ہوتی رحمت للعالمین تو گھر پہ پہنچا، اللہ کے نبی کے وجود کی برکت سے کھانے میں برکت ہوئی اور گھر بھی وسیع ہو گیا۔ اب وہ لوگ اس روایت کو غور کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، اگر واقعی تمہارا جیسا نبی ہے یا نبی کو تم اپنے جیسا سمجھتے ہو، اپنے جیسا کہتے ہو، نبی تمہارے جیسا ہے، تو نبی نے برکت کے لیے ہانڈی میں لعاب دہن ڈالا تھا۔ اب تم بھی مہمانوں کو بلا کے اپنا لعاب دہن ڈال کے دیکھ لو، ارے صبح سے شام تک اتنی حجامت ہوگی، سوائے حجامت میں کچھ ہوگا نہیں۔ ایک اور سلمان معرفت رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک میں اتنی صلاحیت اتنی وہ نہیں ہے سکت کہ رسول والے رسول کی معرفت کو درک کر سکے۔ آج تک کوئی، آج بڑے سے بڑے کیا نام ہے مسلمان کے پاس چلے جائیے، اس سے پوچھئے کہ تم نے نبی کو کتنا پہچانا، وہ صرف اتنا ہی بتائے گا جتنا خود نبی بتا کرے گا، اس سے زیادہ وہ نہیں بتا سکتا کہ ہم نے نبی کو کتنا پہچانا، ہم نے نبی کی کتنی معرفت حاصل کی، صرف اتنا ہی بتائے گا جتنا خود نبی پیغمبر اکرم بتا کر گئے۔ لیکن حقیقت رسالت سے دنیا اگر کہیں کہ پوری طرح سے آشنا ہو گئی ہے، آشکار ہو گئی ہے، ناممکن ہے۔ جناب سلمان ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے در سیدہ پر سلام اللہ علیہ، دو شخص وہیں پہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، دو لوگ، اور آپس میں معراج کا رسول اللہ کی تذکرہ کر رہے تھے۔ جناب سلمان بیٹھے ہوئے اس وقت ان کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جیسے جناب سلمان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی تو دیکھا سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنا ہمارے نبی کا کہ ہمارا نبی عرش تک پہنچا۔ وہ دونوں لوگ بیٹھے ہوئے رسول اللہ کی معراج کا تذکرہ کر رہے تھے اور فضائل پڑھ رہے تھے، کیا کہنا ہمارے نبی کا کہ ہمارا نبی عرش کی بلندیوں تک پہنچا، اس نے اپنی جوتیوں سے اپنی نالین سے عرش کو روکا، کیا کہنا ہمارے نبی کا اتنا بلند ہے، اتنا عرفہ والا اور بڑا منصب والا ہے، بڑے فضائل والا۔ جناب سلمان یہ باتیں سن رہے تھے تو کہنے لگے کیا تم نبی کی معراج کا تذکرہ کر رہے ہو، نبی عرش پر گئے، اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ وہ دونوں لوگ تعجب کرنے لگے جیسے آپ تعجب کر رہے ہیں۔ وہ دونوں لوگ کہنے لگے کیوں نبی کا عرش پر جانا یہ کمال نہیں ہے؟ اب کمال ہے لیکن تم اتنی فضیلتیں بیان کر رہے ہو، کیا کہنا ہمارے نبی جس عرش پر گئے اور اس کے راستے ہی اتنے عجیب و غریب تھے، اور اس کے راستوں کا کیا کہنا کہ جبریل جیسا ملک اپنے پروں کو سمیٹ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں اس سے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ وہ فضائل بیان کر رہے تھے، عرش پر میرا نبی گیا اور یہ ہوا وہ ہوا۔ جناب سلمان نے کہا کہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہو، کیوں اس طرح سے فضائل پڑھ رہے ہو، کہ کمال تھوڑی نا نبی کا عرش پر جانا، عرش کا کیا کمال ہے، عرش کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جناب سلمان کے جملوں پر انہوں نے عرض کیا کہ میرا نبی عرش پر گیا اور یہ کوئی کمال نہیں ہے، عرش کے راستے ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور وہ راستہ تو کتنا عجب تھا کہ جبریل امین جیسا ملک اپنے پروں کو سمیٹ کر نبی خدا سے کہنے لگا کہ بس اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، میرے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ جیسے جناب سلمان نے ان سے یہ جملے سنے کہ جبریل امین نے کہا تھا کہ اگر اس سے آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے، تو جناب سلمان مسکرا کر کہتے ہیں اب خود تو سوچ کہ عرش کی بلندی زیادہ بافضیلت ہے یا در سیدہ زیادہ بافضیلت ہے؟ ارے یاد رکھ
جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں اسے کیا نام ہے عرش کی بلندیاں کہتے ہیں. وہ اتنے بلند نہیں مقام ہے جتنا مقام بلند جناب سیدہ کے در کا ہے. وہاں پر جلتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لو. ایک اور صلوات پڑھ لو. مقام وہ ہے کہ جہاں فرشتوں کے پر جل جائے. یہ مقام وہ ہے کہ جہاں جلے ہوئے فرشتوں کو پر مل جائے. لہذا در سیدہ کا مقام بلند ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بلا صفات. اچھا آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جانتے ہیں بہرحال کہ کمال کی منزل سے اگر نقص کو پہچانا جائے تو پہچانا جا سکتا ہے. کمال کی منزل پر اگر کوئی ہے تو نقص کو پہچاننا ممکن ہے. لیکن اگر کوئی نقص کی منزل ہے اور چاہے کہ کمال کو پہچان لے غیر ممکن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نقص کی منزل سے کمال کو نہیں پہچانا جا سکتا. کمال کی منزل سے نقص کو پہچانا جا سکتا. جیسے بچہ جوانی کی قدر نہیں جانتا ہے, ابھی جوانی کی منزل ہی میں نہیں پہنچا. بوڑھا انسان جو اس کیفیت کو اس سے گزر چکا ہے وہ جانتا ہے کہ جوانی کیسی ہوتی ہے, بچپنا کیسا ہوتا ہے نا. تو کمال کی منزل سے نقص کو پہچاننا ممکن ہے لیکن نقص کی منزل سے کمال کو پہچاننا ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے جتنے بھی دنیا میں پتھر پہاڑ وغیرہ پائے جاتے ہیں, پہاڑ نہیں جانتے ہیں کہ درخت کی منزلت کیا ہے, درخت کیا ہوتے ہیں, درختوں کو کیا منزلت ہے. لیکن اسی اور درختوں کو نہیں پتا کہ حیوانات کیا ہیں. پہاڑوں کو درختوں کی معرفت نہیں ہے, درختوں کو حیوانات کی معرفت نہیں ہے, حیوانات کو انسان کی معرفت نہیں ہے. انسان حیوانات کی بھی معرفت رکھتا ہے, درختوں کی بھی معرفت رکھتا ہے, پتھروں کی بھی معرفت رکھتا ہے. لیکن پتھر درختوں کی معرفت نہیں رکھتے, نہیں سمجھ سکتے. درخت حیوانات جانوروں کو نہیں سمجھ سکتے, جانور انسانوں کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن انسان درختوں کی بھی معرفت رکھتا ہے, درختوں کو بھی سمجھتا ہے, حیوانات کو بھی سمجھتا ہے اور پہاڑوں کو بھی سمجھتا ہے. اسی طرح سے جب دنیا کی ہر شے کا ایک اصول ہے, ایک قاعدہ ہے, ہر انسان ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتا ہے اور انسان سب چیزوں کو پہچان لیتا ہے, انسان سب چیزوں کو جانتا ہے, انسان کو ہر ایک چیز کی معرفت ہوتی ہے. لہذا جب ہر انسان ہر چیز کی معرفت حاصل کر لیتا ہے, پیغمبر اکرم حضرت محمد کمال کی اس منزل پر تھے کہ ساری معرفت رکھنے کے باوجود بھی پیغمبر نے اللہ کے لیے یہی کہا کہ پالنے والے تو وہ ہے کہ کما حق ہوں, میں تیری معرفت نہیں رکھتا. ہر انسان ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے لیکن چونکہ خدا کمال ہی کمال ہے, کمال کی منزلوں سے نقص کو پہچانا جا سکتا ہے, نقص کی منزلوں سے کمال کو نہیں پہچانا جا سکتا. ایک صلوات پڑھ لو. اللہ کے مشہور معروف حدیث قدسیہ کنتو کنزن مخفیہ فاحببت انورا فخلقتک الخلق, کئی طرح سے یہ حدیث ہے. فخلقتک یا احمد فخلقتک یا محمد. اس طرح سے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں لہذا میں نے تمہیں خلق کیا, یعنی رسول اللہ کو خلق کیا. تو رسول اللہ جو خلق ہوئے ہیں وہ کاہے کے لیے خلق ہوئے ہیں؟ معرفت خدا کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے. اللہ کی معرفت کا وسیلہ کون بنا؟ اللہ کے رسول. اللہ کو پہچاننا ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا. اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب ظاہر سی بات ہے خزانہ کوئی درہم و دینار سونے کے سکے کا نہیں تھا, وہ علم کا خزانہ تھا, کرامتوں کا خزانہ تھا, ہے نا, شرافتوں کا خزانہ تھا, شجاعت و قدرت کا خزانہ تھا. لہٰذا یہ خزانہ ظاہر ہوتا تو کیسے ہوتا؟ اللہ نے کہا میں نے اپنے رسول کو خلق کیا, محمد کو خلق کیا, احمد کو خلق کیا, ایک مخلوق کو خلق کیا کہ تاکہ میں پہچانا جاؤں. کیا پہچانا جاؤں؟ تاکہ لوگوں کو میرا علم ظاہر ہو جائے, لوگ میرا اخلاق ظاہر ہو جائے, لوگوں کو میری قدرت ظاہر ہو جائے لوگوں پر. لہذا خدا کی معرفت رسول کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اب رسول کو بھی تو پہچاننے کی ضرورت ہے.
रसूल को भी तो पहचाना जाएगा कि रसूल का किरदार कैसा है, रसूल की गुफ्तार कैसी है, रसूल की रफ्तार कैसी है, रसूल का इल्म कैसा है, रसूल की शुजात कैसी है, रसूल की गुफ्तगू कैसी है। अल्लाह को पहचाना जाएगा रसूल अल्लाह के ज़रिए से, रसूल अल्लाह को पहचाना जाएगा उनकी आले अतहार के ज़रिए से। कभी अली बताएंगे रसूल कैसे हैं, तो कभी हसन बताएंगे रसूल कैसे हैं, कभी हुसैन बताएंगे, कभी ज़ैनुल आबिदीन बताएंगे, कभी मोहम्मद बाक़िर और कभी जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। नारे हैदरी, नारे सलवात। अल्लाह को पहचानना तो रसूलुल्लाह के दरवाजे पे आना पड़ेगा, रसूलुल्लाह को पहचानना है तो अली और आले अली के दरवाजे पर आए। इनके बगैर मारिफत खुदा मारिफत रसूल हासिल हो ही नहीं सकती। खुदा रिसालत के ज़रिए से पहचानी जा सकती है, रिसालत इमामत के ज़रिए से पहचानी जा सकती है। किसी शायर ने, एक अहले सुन्नत शायर थे, उन्होंने किसी शिया शायर से मुहिब आले रसूल से कहा कि भाई देखो तुम अली और औलाद अली की बड़ी मदह करते हो, कभी तुम हमारे लोगों की मदह किया करो। तो उसने क्या कहे तुम्हारे लोगों की मदह, कि वो मैदान से भागे थे, वो पहाड़ पर बकरियों की तरह कूद रहे थे, वो रिसालत में शक कर रहे थे, ये मदह की जाए, ये तो कदा है। एक सवाल अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें एक मिसरा देता हूँ, उस पर मिसरा लगा दो, देखें तुम कितने अली वाले और कितने बड़े शायर हो। जब उसने ये तंजिया कर जुमला कहा तो कहा कि ठीक है मिसरा बताओ। तो कहने लगे उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर। मिसरा वाकई बड़ा टफ है, लेकिन शायरों के लिए थोड़ी ना टफ होता है। मेरे जैसे लोगों के लिए टफ होगा कि हम शायरी तो करते नहीं, सोचते रहेंगे क्या मिसरा लगाए। जैसे शौकत मलियाबादी ने इतना खूबसूरत गदीर के हवाले से मिसरा लगाया था, कहने लगे कि खुम के मिंबर पर मोहम्मद और अली हैं इस तरह। किस तरह है साबित करें शायर। सारे लोग हैरान हैं और उन्होंने कई मरतबा इस मिसरे को दोहराया, खुम के मिंबर पर मोहम्मद और अली हैं इस तरह। कैसे हैं, किस तरह है भाई, आगे ऊंचे अली हैं, रसूल ऊंचे हैं, किस तरह है। बड़ा खूबसूरत दूसरा मिसरा कहते हैं कि खुम के मिंबर पर मोहम्मद और अली है इस तरह, सामने नहजुल बलागा इस पर कुरान है। सामने नहजुल बलागा पुष्ट पर कुरान है। कितना खूबसूरत अंदाज से शेर कहकर चले गए। शौकत मलियाबादी इंतकाल कर गए, खुदा उनको गरीब रहमत करे। जबकि अहले सुन्नत शायर थे और खूब मदह आले मोहम्मद में उन्होंने अशार कहे, मैंने खुद कई अशर नसीदे उनके सुने, तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत नसीदे उनको। एक सलवात और बड़े बस 2-3 मिनट की जहमत और तमाम है कि उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बहुत बड़े शायर हो तो हम मिसरा दे रहे हैं, उस पर मिसरा लगाओ। कहने लगे क्या मिसरा है, कहने लगे उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर। मैंने अभी जुमले कहे तो उसके जहन में मिसरा सुना रहा हूँ कि खुदा की मारिफत रिसालत के ज़रिए से, रिसालत की मारिफत इमामत के ज़रिए से, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं नबूवत को पहचानने का। कुरान ने नबूवत को बहुत मरतबा पहचानवाया, लेकिन लोग पहचान नहीं पाए। क्यों? इसलिए कि तासुब की ऐनक जो लगा कर पढ़ते हैं। तासुब की ऐनक लगाकर कुरान पढ़ेंगे तो नबूवत समझ में नहीं आएगी, बल्कि बहुत मरतबा कुरान ने नबूवत और रिसालत को पहचानवाया। अल्लाह ने अपने नबी के बहुत कसीदे पढ़े हैं, लेकिन लोग नहीं पहचान पाए। जब नहीं पहचान पाए तो अब इमामत ही दूसरा रास्ता बचा है जो रिसालत और नबूवत को पहचानवा सके। लिहाजा आप जब अल्लाह की मारिफत रिसालत के ज़रिए से, नबूवत के ज़रिए, तो नबूवत की मारिफत इमामत के अलावा कोई नहीं करा सकता। तो वो जो शायर अहले बैत थे उन्होंने कहा कि क्या मिसरा का सुनाओ। उन्होंने कहा उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर। कहने लगे फिर कहो। फिर उन्होंने मिसरा का उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर। अब तो वो तो अली वाला है, वो क्यों ना मिसरा लगा दे। उसने कहा फिर कौन से, तीसरी मरतबा कहलवाया उसने, तीसरी मरतबा फिर कहा उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर। वो कहता है नबूवत के जलवे, रिसालत के जलवे। कहता उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर। कहते मिसरा लगा दी उन्होंने, फौरन मिसरा लगा दी, उसी वक्त लगा दिया। कमाल शायरी चाहिए कि उसी वक्त मिसरा लगा दिया जाए, उसी वक्त फौरन शेर कह दिए जाए। कहते उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर।
رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر صلوات پہچانی جائے گی رسالت کے ذریعے سے، رسالت پہچانی جائے گی امامت کے ذریعے سے۔ جس اینگل سے بھی علی کو دیکھو رسول نظر آئیں گے، جس اینگل سے، جس زاویے سے، جس نظریے سے دیکھو حسن کو رسول نظر آئیں گے، جس اینگل سے، جس زاویے و نظریے سے دیکھو حسین کو، علی ابن الحسین کو، محمد باقر کو، جعفر صادق کو، سب کے سب رسول نظر آئیں گے۔ ان کا اٹھنا رسول جیسا، ان کا بیٹھنا رسول جیسا، ان کا جنگ کرنا رسول جیسا، ان کا صلح کرنا رسول جیسا، میدان میں آنا رسول جیسا، دیکھنا رسول جیسا، کسی کو بس سے اٹھانا رسول جیسا، اسی کے لیے اٹھ جانا، یہ سب ایک جیسے۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ نام بظاہر سب کے بدلے ہوئے ہیں کہ کوئی علی ہے تو کوئی حسن ہے تو کوئی حسین ہے تو کوئی باقر ہے تو کوئی جعفر ہے، لیکن حقیقتاً ہم سب کے سب محمد ہی محمد ہیں۔ نعرے حیدری، نعرے ان الفاظ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آقا رسول اللہ اور ان کے فرزند انجمن امام جعفر صادق علیہ السلام، ان دو بزرگ ہستیوں اور صادقین کے صدقے میں اللہ ہم سب کی تمام دلی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے۔ جہاں جہاں شان حیدر کرار ہو، ان کی جان، مال، عزت اور ناموس ہو۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، اس دنیا سے ہمارے درمیان سے جتنے بھی مومنین مومنات تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، بالخصوص حضرت حجت امام زمان عجل اللہ علیہ وسلم، مولا صاحب الزمان کے وجود کی برکت سے جو اسپتالوں میں، گھروں میں بیمار ہیں، مونس بھائی کے بھائی اور عالم بھائی کے داماد، ضامن صاحب کے داماد کافی علیل ہے، میں نے سنا، خدایا ان سبھی لوگوں کو شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اور زہیر بھائی کی والدہ بھی یہاں کافی علیل ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صدقے میں ان کی والدہ کو خدایا شفائے خدایا اپنے محمد و آل محمد علیہ السلام، ہم سب کو بہترین معرفت آل رسول، ہم سب کو آل رسول محمد و آل محمد کے راستے پر چلنے کی صلاحیت خدایا ہمارے قلوب سے، ہمارے ہاتھوں سے دامن اہل بیت تا دم مرگ چھوٹنے نہ پائے۔ خدایا ہم سب کی عاقبت پر خیر ہو انشاءاللہ۔ خدایا محمد و آل محمد علیہ السلام، ہم سب کی تمام دلی جائز حاجتوں، اس محفل میں جس نے بھی جس طرح سے بھی تعاون فرمایا ہے خدایا، اگر ان میں کوئی مشکلات میں گھرا ہوا ہے تو مشکل کشائی، اگر کوئی تنگ دست ہے تو ان کی تنگ